ایک شعر آپ کو اور سنا دیتا ہوں اس غزل کا. یقین ہے اب پلٹ کر وار ہوگا، یقین ہے اب پلٹ کر وار ہوگا، مجھے تم پر بھروسہ ہو رہا ہے. اچھا اب اس شعر کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہارے اوپر یہ بھروسہ ہو رہا ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو پلٹ کر وار کرتے ہیں، تو یقین ہے اب پلٹ کر وار ہوگا، مجھے تم پر بھروسہ ہو رہا ہے، مجھے اس بات پہ بھروسہ ہو رہا ہے کہ تم اسی طرح کے انسان ہو. اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، میری زندگی کے تجربات یہ ہے کہ جب بھی مجھے کسی پہ بھروسہ ہوا تو پھر اس نے مجھ پہ پلٹ کر وار کیے. تو یقین ہے اب پلٹ کر وار ہوگا، مجھے تم پر بھروسہ ہو رہا ہے، اب مجھے تم پر بھی بھروسہ ہو رہا ہے. اور میری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ جس پر مجھے بھروسہ ہوتا ہے وہ میرے ساتھ نقصان پہنچاتا ہے. لیکن شعر کا ایک تیسرا معنی بھی ہے. وہ تیسرا معنی یہ ہے کہ جب آپ اپنی ذات کے سفر پر ہو تو بہت زیادہ مواقع پر آپ ایکچولی مخاطب اپنے اندر کی ذات سے یا اپنے قلب سے یا اپنے نفس سے. تو یقین ہے آپ پلٹ کر وار ہوگا، مجھے تم پر بھروسہ ہو رہا ہے. یہ آپ اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کو اپنی ذات پر بھروسہ ہونے لگ جاتا ہے، نفس تب وار کرتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو امیون فرام گناہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، نفس اس لمحے کا انتظار کرتا ہے اور تب آپ کو مارتا ہے. تو جب آپ کو اپنی ذات پر بھروسہ ہونے لگے کہ میں کامل ہو گیا ہوں، تو یہ سمجھیں کہ آپ گئے، کیونکہ آپ کامل نہیں ہو سکتے. خود پہ بھروسہ نہیں کر سکتے آپ کو ہمیشہ چوکنا رہنا ہوگا. وہ قرآن کریم میں یہ آیت ہے کہ اللہ کے نیک بندے تو جب انہیں کوئی شر کا خیال آتا ہے، گناہ کی بات پہ آمادہ ہوتے ہیں، تو یکدم چونک پڑتے ہیں اور ان کو خدا کا خیال آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ چوکنا ہو جاتے ہیں. اور کس سے چوکنا ہو جاتے ہیں؟ وہ اپنے ارد گرد موجود شر سے، شیطان سے، اپنے نفس کی سازش سے چوکنا ہو جاتے ہیں اور ایک دم انہیں اور پھر انہیں ایک دم صاف دکھنے لگ جاتا ہے. وہ دھند نفس کی چھٹ جاتی ہے اور ان کو واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یقین ہے اب پلٹ کر وار ہوگا، مجھے تم پر بھروسہ ہو رہا ہے.